أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون.
البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ابھی آپ آیات بینات کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے. اسی دوران عاشق رسول، مداح رسول، جناب مستنصر رضا قادری صاحب آپ تشریف لائے. آج جن کا خصوصی نام ہے اور ہمارے خصوصی بلائے ہوئے مہمان ہیں. ناز شریف کا عظیم ہدیہ آپ پیش فرمائیں گے. میں اپنی طرف سے، اپنی انتظامیہ کی طرف سے اور ہر اس چھوٹے سے بچے کی طرف سے جو 3 دن اور 3 راتوں سے یہاں مسجد کا ایک ایک تنکا اٹھا کے نظر آ رہا ہے. 3 دن اور 3 راتوں سے میری نگاہوں کے سامنے بشمول الحمدللہ فخراً کہ اللہ کی ذات نے چنا ہے تو اپنے گھر کی صفائی کے لیے چنا ہے. اور جو رب کے گھر کی صفائی میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے دل کی صفائی میں لگ جاتا ہے. یہ کوئی چھوٹا سا کوئی کام نہیں ہے اللہ کے گھر کی صفائی کرنا. اللہ اکبر. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر ایک مائی صاحبہ جھاڑو دیا کرتی تھی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور دیر تک میرے حضور گفتگو فرماتے. مائی صاحبہ میرے حضور کی زیارت فرماتی اور دیر تک حضور سے گفتگو ہوتی. ایک روز ایسا ہوا اچانک مائی صاحبہ کی صحت مبارک خراب ہوئی، رات کو انتقال ہو گیا. صحابہ نے رات کو دفن کر دیا. صبح کو حضور کو بتایا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور رات کو مائی صاحبہ جو مسجد کے اندر جھاڑو دیا کرتی تھی وہ رات کو اللہ کو پیاری ہو گئی. ہم نے مناسب نہ سمجھا کہ حضور آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا تو ہم نے اس کی تدفین کر دی. اللہ اکبر. میرے حضور جلال میں آ گئے اور حضور نے فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں ہے، تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی. اللہ اکبر. پھر میرے حضور اپنے صحابہ کے ساتھ حضور چلے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر مبارک پر حضور تشریف لے گئے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ حضور نے وہاں پر جا کر نماز جنازہ ادا کی اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ حضور نے اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائی. یہ ایک ہمارے عقیدے کی بات ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ وہ صفائی کرنے والی میرے حضور کو اتنی پسند تھی، میرے مصطفیٰ کریم اس کی قبر پر حضور تشریف لے کر گئے. حضور تشریف لے گئے. پتہ چلا جو اللہ کے گھر کی صفائی میں مگن رہتا ہے اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں کثیر تعداد میں ہمارے الحمدللہ مہمان جو تشریف لا رہے ہیں اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ابھی خبر جو ملی ہے
ان قریب آپ سٹیج کے اوپر ہی تشریف لانے والے ہیں، گارڈن ٹاؤن کے اندر آپ تشریف لا چکے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے مسند کے اوپر تشریف فرما ہونا ہے اور آپ نے خطاب فرمانا ہے۔ تو جمیع احباب جو گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنے تمام دوست و احباب بھائیوں سے، بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلدی جلدی مسجد کے اندر تشریف لے آئیں اور آ کر اللہ اس کے پیارے رسول کا ذکر پاک سماعت فرمائیں۔ ہمارے ایک مہمان بھائی تشریف لائے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور گلہائے عقیدت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی احباب محبت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ صرف 2 سے 3 اشعار پیش کرنے ہیں قبلہ، تو محبت کے ساتھ آپ بھی مل کے پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سرگیدہ تارائے، سرگیدہ تارائے، او سرگیدہ کملی والڑیا سانو تیرا سہارا ہے، کملی والڑیا سانو تیرا سہارا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا مدینے سے بولاوا رہا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ مدینے سے بولاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں کسی کی قاری صاحب، مدینے
والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے۔ اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں۔ زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ دوران نعت شریف ہمارے علاقے کی خوبصورت شخصیت اور خوبصورت آواز حضرت علامہ ارشد تہرانی صاحب جلوہ گر ہوئے، دل کی گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چونکہ ٹائم مختصراً کے اعتبار سے میں صرف ایک شعر پڑھتا ہوں، پھر قبلہ حضرت کو دعوت دیتا ہوں نعت شریف کے لیے۔ یہ نعت شریف پڑھنا اور سننا یاد رکھے، پڑھنا حضور کے صحابہ کی سنت ہے، اور نعت سننا میرے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ اور یہی چیز سمجھ کر اور یقین رکھ کے آپ نعت سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز قلبی اعتبار سے چس آئے گی۔ اگر یہی کہ ہم حضور کی سنت ادا کر رہے ہیں، اس چیز کو سامنے رکھیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حضور نے شاہ فرمایا حسان بن ثابت چل آج میری نعت سنا، آج میری نعت سنا۔ تو حسان بن ثابت کھڑے ہوئے، میرے حضور نے فرمایا حسان ٹھہر جا، میرے حضور نے فرمایا ممبر شریف لے کر آؤ، اور پھر میرے حضور نے فرمایا اس پر بیٹھ۔ ممبر پر بیٹھ کر مصطفیٰ کریم کی نعت آج لوگوں کو نہ سنا، آج جس کی نعت ہے اس مصطفیٰ کریم کو سنا۔ مجھے نعت، میری نعت پڑھنی ہے تو آج مجھے سنا میرے سامنے بیٹھ کے، اللہ اکبر۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بیٹھ گئے، حضور کے صحابہ بھی بیٹھ گئے، حسان بن ثابت کو حضور نے ممبر شریف پر بٹھایا۔ پتہ چلا حضور کی نعت شریف بلند جگہ پر بیٹھ کر با ادب انداز میں پڑھنا یہ حضور کے صحابہ کی سنت ہے، اللہ اکبر۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا حسان میری نعت سنا۔ تو حسان نے کون سا شعر پڑھا تھا؟ آؤ میں پڑھ کے پھر حضرت کو دعوت دینے لگا ہوں۔ حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ سونے، میں نے زمین کے اندر بڑے بڑے خطوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے جمال والے دیکھے ہیں، بڑے بڑے کمال والے دیکھے ہیں، بڑے بڑے حسن والے دیکھے ہیں، بڑے بڑے پیارے دیکھے ہیں، لیکن مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک میری آنکھ نے آج تک محمد کے مکھڑے جیسا دیکھا ہی کوئی۔ جس طرح خوبصورت میں نے آپ کو، یہ حضور کے صحابہ حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ، اللہ اکبر، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ میں کیسے دیکھتا، کیسے میں دیکھتا، کیونکہ آج تک سونے تیرے جیسا سونا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، تیرے جیسے پیار والا، تیرے جیسے جمال والا، تیرے جیسے حسن والا، تیرے جیسے کمال والا
آج تک کسی ماں نے چلا ہی نہیں ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک بڑے بڑے کمال والے آئے ہیں، بڑے حسن والے آئے ہیں، بڑے جمال والے آئے ہیں۔ 1,24,000 نبی پیغمبر کا حسن اکٹھا کریں، ایک طرف محمد کی زلف رکھ دی جائے، ایک طرف آپ کی زلف رکھ دی جائے، ایک طرف سارے انبیاء کا حسن رکھ دیا جائے، سونے آپ کا حسن مبارک زلف کا جو ہے وہ بھی تمام تر کائنات سے بڑا ہے، بلند و بالا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حسان بن ثابت نے کہا تھا خلقت مبرأ من کل عیب۔ آج تو کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، آج کہتا ہے یہاں تک علم ہے، یہاں تک نہیں ہے، تو محدود کر رہا ہے، لیکن رب کائنات شاہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ سونے جو تھا وہ تو تھا ہی، جو نہیں تھا ہم نے وہ بھی علم عطا فرما دیا ہے۔ رب کہے میں نے سب کچھ دے دیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ابھی تو ڈھونڈتا ہے کہ کتنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسان بن ثابت فرمانے لگ دے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ اکبر۔ حبیب سونے آپ کو رب نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آپ کی زلف مبارک سے لے کر پاؤں تک ایک ایک ذرہ رب نے آپ کی مرضی کے مطابق بنایا ہے، اتنا جمال عطا فرمایا ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت نعت شریف دیتا ہوں عظیم عاشق رسول اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی نعتیں گلی گلی پڑھنے والے اور حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ گلی گلی کرنے والے، میرے مراد حضرت علامہ جناب مستنصر رضا صاحب ہیں، کہ آپ اپنی خوبصورت آواز سے ہمارے قلب و اذہان کو منور فرمائیے۔ نعرہ تکبیر۔ ٹھنڈا نعرہ نہ میں مارتا ہوں نہ میں سنتا ہوں، میری عادت ہے، 20 سال سے آپ گواہ ہیں کہ میں عادی نہیں ہوں ٹھنڈے مزاج کا، کھڑک کے بولنا میری عادت ہے، کھڑک کے سننا میری عادت ہے، اس لیے میرے سامنے ذرا بولیے تو میرے مزاج کے مطابق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ساتھیوں، بزرگوں، بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں اہل ایان بٹر۔ آج عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا، جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ بڑی محنت، اور وہ محنت نظر بھی آ رہی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ لمبا چوڑا تو نشست بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے آنے تک ہی میں انشاءاللہ اپنی نشست پڑھوں گا، جب تک وقت دامنگیر رہے گا۔ مل کے درود پاک اس نیت سے پڑھے کہ ہم یہاں سے پکارے وہ مدینے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ مل کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ